جانے دو کچھ بھی نہیں. 2018 میں صرف ہوا ہے دکو والا آئی جے آئی کو کہ وہ اپنا ہاں لیکن 2013 میں بھی الزامات لگے تھے. کبھی افتخار چودھری صاحب نے آروپی میٹنگ کی تھی. نیکڈلی کبھی ہوا ہے جو 2018 میں ہوا ہے؟ اتنا ہاں 90 کا جو الیکشن تھا وہ اتنا ہی نیکڈ نا 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 واحد الیکشن ہے جس میں کیا بات کر رہے ہیں؟ جس میں پیسے دینا ایڈمٹ کیا فارمر آرمی چیف نے اور ڈی جی آئی ایس صاحب جا کے ایفیڈیوٹ دیے سپریم کورٹ میں کہ ہم نے پیسے. رانا صاحب آپ کی تو جو ساری پالیٹکس ہے نا جو آپ جب پیچھے دیکھتے ہوں گے تو میرا خیال آپ گھبرا جاتے ہوں گے کہ اب ہم کیا کر رہے ہیں. اسی لیے آپ کو تو پتہ ہے ریالٹی کا مسئلہ. ایک سیکنڈ, وہ کہتے ہیں کیڑے پیسے دیے. یہ واحد موقع ہے رانا صاحب جو دینے والا ہے وہ عموماً سامنے نہیں آتا لیکن کھل کے اعلاناً سپریم کورٹ میں انڈر اوتھ ایفیڈیوٹ دے رہا کہ میں نے پیسے دیے. سپریم کورٹ میں دے رہا ہے اور جو لینے والے وہ کہہ رہے نہیں دیے. نہیں لیکن جس آدمی نے ادھر کوئی کیس بنے ایسے ہی نا آپ کیا بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ڈیسائیڈ ہو گیا ہوا ہے. اچھا نہیں صرف ایک منٹ رانا صاحب میں بتاؤں آپ کو. رانا صاحب ویسے میں آپ کو بتاؤں he's one of the saner element of PMLN اور ہمیشہ وہ ریشنل بات کرتے ہیں اور وہ بھی ٹھیک ہے. ابھی کوئی بندہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہاں جو ہے وہ یہ کیا ہے سارا کچھ. لیکن ماضی تو PMLN کا پھر رائے یہ ہے نا سارا وہ کس کے اوپر وہ ڈینائی کرے. تو آپ کا بھی ایسا ہی ہے. نہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا رولا کیا ہے. نہیں ہمیں کون سے پیسے دیے ہیں اپنا فورین الیکشن لڑنے کے لیے ہمیں دیے ایسے نہ کر دیں. آپ ٹھیک ہے مجھے پتا ہے آپ اینکر ہیں آپ نے بیلنسنگ کرنا ہوتا ہے. اللہ کی قسم بیلنسنگ نہیں کر رہا. نہیں لیکن اس طرح نہ اللہ کی قسم بیلنسنگ نہیں کر رہا. ہم 2018 کے الیکشن کو جسٹیفائی نہ کریں. ٹو بی فیئر ود قمر زمان خیرہ صاحب یہ جو سیٹلمنٹس کی اور سلیکشن کی کوئی پاکستان میں پولیٹیکل پارٹی PMLN کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتی. الحمدللہ چھوٹے سے پگوڑے سے لے کے اور جوان تک سارے ڈیلوں سے ہوئے ہیں تو اس لیے ان کے قریب تو کوئی جا نہیں نہ سکتا. تو وہ خیر وہ چلے گئے. اچھا اب لیکن بات یہ ہے کہ یہ کوئی مانے یا نہ مانے پاکستان میں حکومتیں ہمیشہ بندوبست کے تحت چلتی ہیں. لیڈر کتنا بھی پاپولر کیوں نہ ہو اور کتنا ہی ووٹ بینک کیوں نہ رکھتا ہو سب اپنی جگہ ہے. لیکن جب تک اسٹیبلشمنٹ نہ چاہے اقتدار نہیں ملتا. کوئی بھی اس حقیقت سے نہ انکار کرتا ہے اور نہ کر سکتا ہے. نواز شریف بھی ایک وقت میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا تھے. محترمہ بینظیر بھٹو مرحومہ بھی ڈیل کر کے واپس آئی تھی اور خان صاحب کو کون لے کر آیا یہ حقیقت بھی کسی سے ڈھکی چکی نہیں ہے. جب بدنام کرنا ہو تو پھر اسے ڈیل کا نام دے دیتے ہیں. اگر عزت رکھنی ہو تو پھر ایک پیج پر کہہ دیں مطلب دونوں کا ایک ہی ہے. تو جب تک مقتدر حلقوں کی کلیئرنس نہ ہو یا وہ آپ سے خوش نہ ہو یا پھر آپ ان کی مرضی کے مطابق نہ چل رہے ہوں تو پھر اقتدار کا ہما آپ سے ناراض رہے گا. موجودہ حکومت تو خود کہتی ہے کہ انہیں لایا گیا ہے. نواز شریف سے مقتدر حلقے ناراض تھے اور اس ناراضگی کی وجوہات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. وہ آج بھی کھل کر بتائی جاتی ہے. کوئی کہتا ہے کہ مریم نواز کی وجہ سے نواز شریف مصیبت میں پھنسے اور خود وزیر داخلہ اجاز شاہ کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ نواز شریف کے جو قریبی 2-4 لوگ تھے ان کی وجہ سے وہ اقتدار سے محروم ہوئے ورنہ وہ تیسری بار بھی وزیر اعظم ہوتے. تو ڈیل ہر کوئی کرتا ہے. کوئی اسے ڈیل مانتا ہے اور کوئی اسے وسیع تر قومی مفاد کا نام دے دیتا ہے. مطلب دونوں کا ہی ایک ہے. ایک اور مصیبت ہے کہ اب نواز شریف صاحب منظر عام پہ بھی نہیں آ سکتے کیونکہ اگر منظر عام پہ آئیں گے کہ تو پھر جو ساری اب تک انہوں نے گراؤنڈ بنائی ہے اب تک جو سارا بنایا کہ جناب ان کا وہ تو خفیہ بندے جا کے میٹنگز کر رہے ہیں. میں کسی وقت بھی انتظار کر رہا ہوں آئیڈینٹیفائی کرنے والا اس بندے کو. ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں تو اچھا کسی ایسے بندے کو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں جانے کی اجازت نہیں ہے جو 100% ٹرسٹ وردی نہ ہو کہ وہ باہر آ کے یہ نہ بتا دے کہ جناب میاں صاحب یہ کر رہے تھے میاں صاحب وہ کر رہے تھے. نہیں ساری قوم نو مریض بنا کے اور ایمرجنسی سے سٹ کے تو آپ یعنی جعلی رپورٹوں کے ذریعے ملک سے چلے گئے. نوبڈی از ڈیو ٹو آسک دیم. اور اب آپ ایک بات نوٹ کریں جی ان کے اس وقت جو حالت ہو گئی ہے نا
وہ مطلب ہے کہ سیاست ان کی دفن ہے اس وقت. وہ اگر زندہ ہو جائے پی ٹی آئی کی. دیکھیں ان کی سیاست صرف ایک صورت میں زندہ ہو سکتی ہے اور وہ صورت ہے اگر ان کو این آر او مل جائے, وسیع البنیاد این آر او مل جائے اور این آر او بھی ملے پاور پلیئرز سے. اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے. اور اس وقت وہ سب کچھ تمام شرائط ماننے کے لیے تیار ہیں, تمام شرائط. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ تمام شرائط مانیں, سرنڈر کریں, باری دوبارہ جب ملے گی, اختیار جب آ جائے گا, اقتدار آ جائے گا, پھر ہم اپنی مرضی کریں گے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کی اسٹریٹجی. ایک طرف یہ دعویٰ کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو چکی ہے اور دوسری طرف یہ حالت کہ نواز شریف کے علاوہ بیچنے کے لیے, ڈسکس کرنے کے لیے کوئی چنن بھی نہیں ہے. کبھی کہتے ہیں ڈیل ہو گئی ہے اس لیے باہر چلیں گے, واپس نہیں آئیں گے. کبھی یہ فرماتے ہیں کہ ابھی ڈیل ہو رہی ہے اور این آر او کے لیے تمام شرائط ماننے کو تیار ہیں. ایک طرف یہ فرماتے ہیں کہ عام لوگ لندن میں جا کر نواز شریف سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, تو دوسری طرف یہ فرما رہے ہیں کہ نواز شریف ہر صورت اقتدار میں آنے کے لیے سب کچھ دینے کو تیار ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا کنواں پیاسے کے پاس چل کر جاتا ہے یا پیاسا چل کر کنویں کے پاس جاتا ہے؟ اگر بقول آپ کے کوئی مشکوک شخص نواز شریف سے ایون فیلڈ ہاؤس میں ملاقات کے لیے گیا ہے اور ان سے معاملہ طے کر رہا ہے, یعنی ہائپوتھیٹیکلی سوچیں تو کوئی شخص گیا ہے جو نواز شریف سے مل رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضرورت مند ہے اس لیے وہاں گیا ہے. اگر تو ضرورت انہیں ہوتی جن کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ ڈیلے کر رہے ہیں, تو پھر ملاقات کرنے نواز شریف کہیں اور جاتے. تو لندن میں اس مشکوک ملاقات سے, جس کے بارے میں بھی یہ نہیں پتا کہ وہ عیادت کے لیے تھی یا مفاہمت کے لیے تھی یا کوئی آفر تھی, مگر ایک بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ ڈر انہیں بھی ہے کہ کہیں طاقتور حلقے انہیں دوبارہ اختیارات دینے کا تو نہیں سوچ رہے, اس لیے انہیں اب ملاقاتی بھی مشکوک لگنے لگے ہیں. سوال یہ ہے کہ جن کی سیاست دفن ہو چکی ہو اس پر بات کون کرتا ہے, کون وقت ضائع کرتا ہے؟ آج الطاف حسین پر کتنے لوگ بات کرتے ہیں, ان کی سیاست دفن ہو چکی ہے. تو بات انہیں کی ہوتی ہے جن کے بارے میں یقین ہو کہ وہ واپس ضرور آئے گا. دیکھیں, میرے ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کو کسی نے مشورہ دیا ہے کہ اگر وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ مفاہمانہ رویہ رکھیں گے تو پیپلز پارٹی پنجاب میں کم بیک نہیں کر سکے گی. انہیں دورہ لاہور کے دوران پیپلز پارٹی کے پرانے خیر خواہوں میں سے کسی نے مشورہ دیا ہے کہ جب تک مسلم لیگ نون کے ساتھ پیپلز پارٹی نے مفاہمت نہیں کی تھی اور چارٹر آف ڈیموکریسی یعنی میثاق جمہوریت نہیں کیا تھا, اس وقت تک پیپلز پارٹی پنجاب میں کچھ نہ کچھ وجود رکھتی تھی. لیکن جب محترمہ بینظیر بھٹو مرحومہ اور نواز شریف نے مشرف دور میں میثاق جمہوریت کر لیا, چارٹر آف ڈیموکریسی کر لیا, تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی سندھ تک محدود ہو گئی اور پنجاب میں نون لیگ کے مقابلے سے نکل گئی. یہ بات طاقتور حلقوں کو بھی پسند نہیں آئی. ان کا خیال تھا کہ دونوں جماعتوں نے مفاہمت کر لیا اور یہ آپس میں باری باری کھیل رہے ہیں. تو لیکن یہ بھی ایک تاثر تھا کہ پنجاب میں نواز شریف کو محترمہ نے کھل کر کھیلنے کا این آر او دے دیا تھا. اسی وجہ سے نواز شریف کی اپوزیشن کا خلا پیدا ہوا, یعنی پنجاب میں نواز شریف کے مد مقابل جب پیپلز پارٹی ہٹی تو پھر ایک ویکیوم پیدا ہوا. تو تحریک انصاف نے نواز شریف کی مخالفت کر کے وہ خلا پورا کیا. تو بلاول بھٹو کو شاید کسی نے یہ مشورہ دیا ہے کہ انہیں پنجاب میں خلا پور کرنے کے لیے ایگریسو پولیٹکس کرنا ہوگی, اور لگتا ہی ہو کہ انہوں نے یہ تھیوری بائی کر لی ہے. اور اس وقت یہ تھیوری بائی کرنے کی معقول وجوہات بھی ہیں کیونکہ سیاسی موسم تبدیل ہو رہا ہے اور اپوزیشن جماعتوں کا خیال یہ ہے کہ خان صاحب کی حکومت کے چل چلاؤ کا وقت ہے اور قبل از وقت انتخابات بھی ہو جائیں گے. پھر دونوں جماعتوں کو ایک دوسرے سے یعنی پیپلز پارٹی ورسز پی ایم ایل این ہوگا. تو مجھے بھی لگتا ہے کہ بلاول بھٹو خود کو الیکشن موڈ میں لا رہے ہیں, وہ ذرا ایک قدم آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور مسلم لیگ نون سے پہلے میدان میں کودنا چاہ رہے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون سے 2 قدم آگے چل کر ان کا ساتھ دیا.